بدعت سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اتنے ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، ہماری آپ کی کامیابی نبی پاک کے رستوں کے چلنے میں ہے۔ ساری زندگی یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے، تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہے۔ ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خانی بھی ہوتی، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے۔ کل جاہل لوگ کہیں گے یہ کام اگر غلط ہوتا تو فلاں مولانا جن کی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، یہ کام وہ کیوں کرتے؟ یہ کام انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ کام صحیح ہوگا۔ سنیے گا، دین میں حجت ہے اللہ کا قرآن، پھر حجت ہے میرے نبی کا صحیح فرمان، پھر حجت ہے صحابہ کا اجماع، پھر حجت ہے امام کا قول مقلد کے لیے۔ اس کے علاوہ میرا باپ ہو، میرا استاد ہو، میرا مرشد ہو یا تیرا استاد ہو، ان کا کوئی قول اور عمل دین میں حجت نہیں۔ فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے تو وہ حجت بن جائے گا، فلاں پیر صاحب نے یہ کام کیا ہے حجت بن جائے گا۔ کسی عالم کا قول حجت نہیں بنے گا۔ اور اعلان بھی خود کرتے ہیں کہ تیسرے دن قرآن خوانی ہوگی جس کو تم ختم شریف کہتے ہو۔ جس دے نال شریف لگ جائے نا سمجھو کم خطرناک، ختم شریف ہوگا۔ تیسرے دن ختم شریف ہوگا۔ صحابہ انتقال کرتے تھے، میرے نبی کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، میرے نبی کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا، صحابہ شہید ہوتے تھے۔ ہے دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت؟ یہ تو ثبوت ہے کس طرح نہلایا، کس طرح کفنایا، کس طرح چارپائی پہ رکھا، کس طرح قبرستان لے کے گئے، قبر کے کس طرف آ کے میت کو داخل کیا، داخل کرتے ہوئے کیا کہا، پڑیاں کس طرح رکھیں، مٹی کس طرح ڈالی، پانی کس طرح چھڑکا، پھر اس پر کیا پڑا، پھر کیسے واپس آئے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بلکہ میرے آقا نے تھوکنے کے طریقے بتائے، جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے، قضائے حاجت کرنے کے طریقے بتائے، مسجد میں داخل ہونے کے طریقے بتائے، نکلنے کے طریقے بتائے، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا اوے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے یہ کام کیا۔ یہ جو تیجے ساتے 40ویں کے نام پہ تم کرتے ہو، علماء کرتے ہیں، اور وہ علماء جن کی ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزر گئی تیری میری زندگی نبی پاک کے طریقوں کے چلنے میں ہے، لوگوں کو یہ کہتے ہو اور طریقے خود ایجاد کرتے ہو۔ پھر اس ختم شریف کے موقع پہ جو تقریر ہو رہی ہے، میں تو خود سن کے حیران ہوں۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بزرگ کو خواب آیا، خواب میں میرا بیٹا ملا، میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا بیٹا کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ بولو تو صحیح یار، شاباش، زور سے بولو یار۔ نبی پاک تو مدینے میں دفن ہے، تیرا بیٹا اپنے گاؤں میں دفن ہے، ایک کھلوتا کتنے سی؟ پھر ہمارے والا عقیدہ مانو نا، نظریہ یہ رکھتے ہو کہ اسی قبر میں زندہ ہیں،
نبی پاک اسی قبر میں زندہ ہیں، جسم بھی روح بھی یہاں ہے۔ خواب بیان کرتے ہو میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا، پھر عقیدہ ہمارا اپنانا کہ جسم اس قبر میں ہوتا ہے، روح جنت میں ہوتی ہے، ہمارے والا عقیدہ اپنانا، ورنہ ہمیں مطمئن کر وہ کہاں کھڑا تھا۔ تو جس بزرگ نے مجھے خواب سنایا وہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، وہ بزرگ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں ممبر پہ، یہ کل خانی پہ تقریر ہو رہی ہے، بزرگ نے خواب بتایا۔ وہ بزرگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ فیس بک پہ لوگوں نے خدا دی قسمیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں فیس بک پہ، انہوں نے کہا 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ 86,000۔ اگر بندہ کوئی شے کھاوے نہیں، پیوے نہیں، نماز نہ پڑھے، پیشاب نہ کرے، 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ درود پڑھے، تاوی 86,000 بن دے، لاکھ کنیے پڑھ لیندہ سی۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی، اور جھوٹ بھی ایسے موقع پر۔ کچھ عقل سے کام لے لیا کرو۔ 24 گھنٹے میں کون پڑھ سکتا ہے 1,00,000 مرتبہ درود؟ یہ آپ کے بیان ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ اصل شعر تو یہ ہے، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ اس میں بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ تمہیں رب نے قصے، کہانیاں اور خواب دے دیے، ہمیں اپنا قرآن دے دیا۔